اچھا، جنس، نو اور فصل، ان تینوں کی ہم نے تعریفات سنی. تو جو جنس ہے نمبر 1 پہ ہم نے جو پڑھا تھا تینوں میں سے، اس کی آگے جو تقسیمات ہیں ان کی آگے جو ڈیٹیل ہے وہ ہم سنتے ہیں. جنس کی 2 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے، قرب و بعد کے اعتبار سے اور ترتیب کے اعتبار سے. قرب و بعد کے اعتبار سے جنس کی تقسیم، اس اعتبار سے جنس کی 2 قسمیں ہیں، جنس قریب اور جنس بعید. جنس قریب، کسی ماہیت کی جنس سے قریب وہ جنس ہے کہ اس جنس کے کسی فرد کو بھی ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں وہ جنس بولی جائے. جیسے انسان کی جنس سے قریب حیوان ہے، کیونکہ حیوان کہ جس فرد کو انسان کے ساتھ ملا کر ما ہما سے سوال کریں گے تو جواب میں حیوان واقع ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ الانسان والاسد ما ہما، اسد شیر کو کہتے ہیں. الانسان والحمار ما ہما، حمار گدے کو کہتے ہیں. الانسان والبغل ما ہما، بغل جو ہے یہ خچر کو کہتے ہیں. تو ان سب سوالوں کا جواب حیوان آئے گا، لہذا ثابت ہوا کہ انسان کے جنس سے قریب حیوان ہے. اچھا جی، وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک انسان کی خصوصیت اسپیشلٹی جسے ہم کہہ لیں ناطق. اسی طرح جو شیر ہے وہ چنگھاڑتا ہے، یہ اس کی کہہ لیں کہ خصوصیت ہے، یہ کسی اور جانور میں نہیں. حمار جو ہے یہ ہنہناتا ہے غالباً، تو یہ اس کی خصوصیت ہے، تو وہ اس کے ساتھ خاص ہے. تو اس طرح سے وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن حیوان ہونا جو ہے یہ سب میں مشترک ہے. جنس بعید، کسی ماہیت کی جنس بعید وہ جنس ہے جس کے بعض افراد کو جب اس ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں وہ جنس واقع ہو، اور جب بعض دوسرے افراد کو اس ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ جنس جواب میں نہ بولی جائے بلکہ دوسری جنس جواب میں بولی جائے. جیسے انسان کی جنس بعید جس میں نامی ہے، کیونکہ جسم نامی کے یعنی جسم نامی ہم پیچھے پڑھ چکے نا کہ بڑھنے والا جسم جو بڑھتا ہے، جیسے درخت بھی ہیں. تو ہاں جی، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جب ان کو انسان کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں جسم نامی آئے گا، اور بعض دوسرے ایسے افراد ہیں کہ جب ان کو انسان کے ساتھ ملا کر ما ہما کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں جسم نامی واقع نہ ہوگا. چنانچہ جب سوال کیا جائے الانسان والنخل ما ہما، انسان اور کھجور یا درخت دونوں ہی نخل کا ترجمہ ہوتا ہے، ایز پر کنڈیشن کبھی اس کا ترجمہ کھجور ہوتا ہے کبھی درخت ہوتا ہے. تو انسان اور کھجور یا انسان اور درخت ما ہما یہ دونوں کیا ہیں، یا الانسان والجامون جامن ما ہما، تو جواب میں جسم نامی آئے گا. اور جب سوال کرے الانسان والحمار ما ہما، الانسان والکلب ما ہما، تو جواب میں جسم نامی نہیں بلکہ حیوان آئے گا. حالانکہ نخل اور جامن کی طرح حمار اور کلب بھی جسم نامی کے افراد میں داخل ہے، لیکن جیسے ہی وہ چیز بدل کر سوال کیا گیا تو اس کا جواب بھی بدل گیا. ترتیب کے اعتبار سے جنس کی جو ہیں وہ 4 قسمیں ہیں، جنس عالی، جنس سافل، جنس متوسط، جنس مفرد. جنس عالی ہوا ما لا یکون فوقہ جنس ولا یکون تحتہ جنس، یعنی وہ جنس جس کے اوپر تو کوئی جنس نہ ہو لیکن اس کے نیچے جنس پائی جائے. وَيَكُونُ تَحْتَهُ جنس، اس کے نیچے جنس پائی جائے. جیسے جوہر، جنس عالی کو جنس الاجناس یعنی جنسوں کی جنس بھی کہا جاتا ہے. جنس سافل وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ تَحْتَهُ جِنْسٌ وَيَكُونُ فَوْقَهُ جِنْسٌ، یعنی وہ جنس جس کے نیچے تو کوئی جنس نہ پائی جائے جبکہ اس کے اوپر جنس پائی جائے، جیسے حیوان پائدہ. جنس سافل کے تحت نوع پائی جاتی ہے، جنس نہیں، جیسے حیوان کے تحت انسان. آگے جی جنس متوسط وَهُوَ مَا يَكُونُ تَحْتَهُ وَفَوْقَهُ جِنْسٌ، یعنی وہ جنس جس کے اوپر بھی جنس ہو اور نیچے بھی جنس ہو، جیسے جسم نامی. جنس مفرد هُوَ مَا لَا يَكُونُ تَحْتَهُ جِنْسٌ وَلَا فَوْقَهُ أَيْضًا، یعنی وہ جنس جس کے اوپر نیچے تو کوئی جنس نہ ہو، جیسے عقل، جبکہ جوہر کو اس کی جنس نہ مانا جائے تو اس صورت میں یہ جنس مفرد ہے، یعنی وہ جنس جس کے اوپر نیچے کوئی جنس نہ ہو.
تو اس کے اوپر نیچے کوئی جنس نہیں ہے۔